بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام خلاق عالم کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی تھے اور دیگر انبیاء کی طرح منصوص، معصوم، افضل کائنات اور علم لدنی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بروایت امام سالبی متی تھیں۔ یہ اپنی والدہ کی طرف اسی طرح منسوب ہوتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ جناب مریم کی طرف منسوب ہیں۔ ان دونوں انبیاء کے علاوہ اور کوئی نبی بھی اپنی ماں کے ساتھ مذکور نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم اور حضرت یونس کو یونس بن متی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ متی حضرت یونس کے والد ماجد تھے۔ حضرت یونس کو خدا نے حسن قرت کی صفت دی تھی۔ وہ اپنے پڑھنے سے اسی طرح وحش و طیور کو بھی بے خود کر دیتے تھے جس طرح حضرت داؤد اپنے لحن سے مسحور کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک صفت حسن کتابت بھی تھی۔ وہ بے انتہا خوش نویس تھے۔ اس زمانے میں ان سے بہتر لکھنے والا دنیا میں موجود نہیں تھا۔ آپ کا لقب ذوالنون اور صاحب الحوت تھا۔ وہ 9ویں صدی قبل مسیح میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت یونس بن متی شہر موصل کے قریب نینوا کے رہنے والوں پر 30 برس کے سن میں نبی مقرر ہو کر آئے۔ ان کی قوم کے افراد 1 لاکھ سے زائد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 33 برس تک آپ نے ہدایت کی مگر 2 کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایک روبیل جو حکیم اور عالم اور آپ کا مصاحب تھا، دوسرا تنوخہ جو عابد و زاہد تھا اور جنگل کی لکڑیاں توڑ کر گزر اوقات کرنے والا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تبلیغ کر کر کے تھک گئے اور کوئی کامیابی نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے دونوں مومنوں سے مشورہ کیا اور کہا، اب میں عاجز آ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس قوم ناہجار کے لیے بد دعا کروں۔ ان کی اس بات پر روبیل جو عالم اور حکیم تھا کہنے لگا، میری تو رائے یہ ہے کہ آپ عذاب کی درخواست کریں اور اپنا کام بدستور جاری رکھیں، کیونکہ مخلوق اگرچہ نافرمان ہے لیکن ہے مالک کی ہی پیدا کی ہوئی۔ وہ آپ کی درخواست کو مسترد تو نہ کرے گا لیکن وہ خوشی سے ان کو تباہ بھی نہ کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ ان کا چاہے معبود ہو یا نہ ہو، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، مگر ان کا رب تو ضرور ہے۔ اس کے بعد تنوخہ جو عابد و زاہد تھا کہنے لگا، حضرت اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، آپ ضرور بد دعا کریں اور خدا سے درخواست کریں کہ وہ ان پر ایسا عذاب نازل کرے کہ یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت یونس نے تنوخہ کی بات مان لی اور عذاب کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی اور اس پر پورا اصرار کیا کہ خدایا قہر و عذاب نازل فرما۔ روبیل کہتا رہا کہ آپ اجرت سے کام نہ لیں، ابھی اور صبر کریں، مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر درخواست منظور ہو گئی اور ان کو اطلاع دے دی گئی کہ 15 شوال یوم چہارشنبہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نزول عذاب کی تاریخ اور دن معلوم ہونے کے بعد منادی کرا دی کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر پہاڑی میں جا چھپے۔ روانگی کے وقت انہوں نے دونوں سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو۔ تنوخہ جس کے مشورے سے درخواست عذاب پیش کی گئی تھی وہ ہمراہ جانے کو تیار ہی تھا، ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن روبیل نے کہا میں یہی رہوں گا، چنانچہ وہ نہ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب منادی کرا کے روانہ ہو گئے اور ایک پہاڑی میں جا چھپے تو روبیل اپنے گھر سے نکلا اور ایک پہاڑی پر جا کر وہاں کھڑے ہو کر آواز دی، اے میرے قوم آگاہ رہو، 15 شوال یوم چہارشنبہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہے اور نہ ہی نبی خدا غلط کہہ سکتے ہیں۔ سنو، میں بلحاظ انسانیت تمہارا ہمدرد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی طرف رجوع کی اور پوچھا ہم کیا کریں؟ روبیل نے کہا تم یہ کرو کہ سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ اور انہیں نبی برحق سمجھو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد روبیل نے کہا اب یہ کرو کہ اپنے گھروں سے سرو پا بہرانہ نکل کر جنگل کو چلو، بچوں کو ماؤں اور بچڑوں کو گایوں سے جدا کر دو، یہ سب بھوکے پیاسے جنگل میں جا پڑو، توبہ و استغفار کرو، گریہ و فریاد کرو اور خدا سے دعا کرو کہ مالک ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم نے تیری وحدانیت کو تسلیم نہ کیا۔
اور تیرے نبی کی نبوت کو نہ مانا، مگر اے پالنے والے، اب ہم نے توبہ کر لی ہے اور تیری وحدانیت اور تیرے نبی یونس پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو رب کریم ہے اور ہم تیرے ذلیل بندے ہیں۔ مالک، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ نبی خدا کی دعا مسترد نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر خدا نے وقت معین پر عذاب ان کے سروں پر پہنچا دیا، لیکن ان کی گریہ وزاری کی وجہ سے نازل نہیں فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام وقت گزرنے کے بعد اپنے غار سے نکلے اور نینوا کی آبادی کی طرف چلے تاکہ دیکھیں کہ تباہی کس طرح آئی ہے اور لوگوں کا کیا حال بنا ہے۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بدستور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور مطلق تباہی کے آثار نہیں ہیں۔ سخت حیران ہوئے۔ ایک کسان سے پوچھا جو ہل جوت رہا تھا کہ یونس کی قوم کا کیا بنا، عذاب نازل ہوا یا نہیں؟ وہ حضرت یونس کو نہ پہچانتا تھا۔ کہنے لگا، حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور خدا سے نزول عذاب کی خواہش کی تھی، لیکن عذاب کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی گریہ وزاری اور توبہ و فریاد سے خدا نے عذاب ٹال دیا۔ اب وہ ساری قوم مسلمان ہو گئی ہے اور اب اس انتظار میں ہے کہ حضرت یونس آئیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم سب مومن ہو چکے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ عذاب کا نزول رک گیا ہے تو آپ یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، تو میں آ کر انتہائی شرمندگی کے ساتھ شہر کی راہ چھوڑ کر دریا کی طرف چل پڑے جس کا نام دجلہ تھا۔ یہاں تک کس کے قریب پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے قریب گئے، ان لوگوں نے ان کو بلا اجرت ہی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی روانہ ہوئی، جب وسط دریا میں پہنچی تو طوفان میں آ گئی۔ بروایت خدا نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کا رستہ روک لے اور آگے بڑھ آئے۔ جب ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو ملاحوں نے کہا، ضرور اس میں کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اس لیے کشتی آگے نہیں بڑھتی اور خطرے میں آ گئی ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو ایسا ہے اسے چاہیے کہ کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ اوروں کی جان بچ جائے، ورنہ ایک کی وجہ سے سب کی جان جائے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، ایسا شخص تو میں ہی ہوں۔ ان لوگوں نے ان کی حیثیت اور چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کہا، ایسا تو معلوم نہیں ہوتا اور ہمیں اس کا یقین نہیں آتا۔ بالآخر قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا اور ایک بار قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ لوگوں نے یقین نہ کیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی، ہر مرتبہ قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، یعنی کشتی سے دریا میں کود پڑے۔ اس وقت وہ مچھلی جو دریا میں منہ کھولے کھڑی تھی اس نے فوراً ان کو نگل لیا۔ ادھر حضرت یونس بطن ماہی میں گئے، ادھر خداوند عالم نے مچھلی کو وحی کی کہ خبردار یونس کو کوئی گزن نہ پہنچنے پائے، میں نے انہیں تیرے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھے ان کا محافظ قرار دیا ہے، لہٰذا میرے حکم ثانی تک ان کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھ۔ چنانچہ وہ 40 دن اپنے بطن میں لیے پھرتی رہی۔ حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی عالم کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ مچھلی دریائے کلزم میں گئی، وہاں سے دریائے مصر میں پہنچی، پھر دریائے طبرستان میں گئی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچی جہاں قارون موجود تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں میں چکر لگا رہی تھی۔ خدا نے یونس علیہ السلام کے لیے بطن ماہی کی نظری رکاوٹ دور کر دی تھی، اسی لیے وہ عجائبات آبی کو دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے دواب البحر یعنی دریا کے جانوروں کی تسبیح بھی سنی، غرض کہ وہ بطن ماہی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتے رہے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو خشکی پر آ کر اگل دو۔ حکم خدا سے مچھلی نے خشکی پر آ کر حضرت یونس کو اگل دیا۔ بروایت مصباح توسی یہ واقعہ 9 محرم کا ہے، چونکہ ان کے جسم کی کھال اتنے دن بطن ماہی میں رہنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نرم ہو گئی تھی اور اس حالت میں ہو گئی تھی کہ مکھی کے بیٹھنے اور دھوپ کے لگنے سے سخت اذیت کا اندیشہ تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے ان کی حفاظت کے لیے کدو کا درخت اگا دیا جس سے ان پر دھوپ بھی نہ پڑے اور مکھی بھی نہ بیٹھے، کیونکہ کدو کے درخت میں یہ خصوصیت ہے کہ مکھی اس کے سائے سے بھاگتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا نے اسی درخت کے پتوں میں ان کے لیے غذا مقرر کر دی تھی، یہ انہی پتوں کو چوستے تھے اور دودھ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ ان کے بدن کے تمام بال جھڑ چکے تھے اور ان کی جسم کی طاقت بالکل گھٹ چکی تھی،
اسی لیے خدا نے چند دنوں ان کو ایسی جگہ پر رکھا۔ پھر جب ان کو طاقت اور توانائی آ گئی اور خدا نے چاہا کہ یہ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں تو اس نے ایک کیڑے کو حکم دیا، اس نے کدو کی جڑ کھا لی اور درخت خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا، مالک، یہ میرا مونس اور تنہائی کا غم گسار تھا، تو نے اسے ختم کر دیا۔ حکم ہوا، یونس، ایک ایسا درخت جس کو نہ تم نے لگایا تھا، نہ سینچا تھا، نہ اس کی نگرانی کی تھی، اس کے خشک ہو جانے پر تم کو اتنا رنج ہوا ہے اور غمگین بیٹھے ہو۔ تم اس پر بھی غور کرو کہ 1,00,000 سے زائد انسانوں کے لیے عذاب مانگا تھا، تمہیں ان کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ وہ سب اگرچہ نافرمان تھے مگر تھے تو میرے ہی بندے۔ اگر میں ان کی گریہ وزاری اور توبہ سے متاثر ہو کر ان پر عذاب نازل نہ کیا تو اس میں کیا رنج کی بات تھی؟ یہ سن کر حضرت یونس بے حد شرمندہ ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر نینوا کے قریب پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے شرمانے لگے۔ ناگہاں ایک چرواہے کو دیکھا کہ گھاس کا گٹھڑ لیے ہوئے شہر کی جانب جا رہا تھا۔ اس کو قریب بلایا اور کہا، شہر میں جا کر ندا کر دو کہ یونس پیغمبر اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں اور وہ فلاں جگہ پر ہیں۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یونس تو دریا میں چھلانگ لگا کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کا بیان چرچا کچھ دن چلا تھا، پھر اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ سب کو کامل یقین ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ میں کیسے جا کر اعلان کروں کہ یونس آئے ہوئے ہیں؟ پہلے آپ مجھے تو یقین دلائیں کہ آپ ہی یونس ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، تیرے ساتھ ہی جو گوسفند ہے یہ گواہی دے گی کہ میں یونس ہوں۔ حضرت یونس کا یہ فرمانا تھا کہ وہ گوسفند بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ یونس ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ چرواہا اس گوسفند کو کندھے پر اٹھا کر شہر میں لے آیا اور وہاں لوگوں میں ندا دی کہ یونس آ گئے ہیں اور فلاں مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے جب اس کی بات سنی مذاق اڑایا اور اس کو مارنے کے لیے بڑھے۔ کہا کہ کیا بکواس کرتا ہے، وہ تو دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ اس نے قسم کھائی کہ واقعی وہ زندہ ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، مگر لوگوں نے یقین نہ کیا۔ تو اس نے کہا، اگر تم کو یقین نہیں آتا تو میں اس گوسفند سے گواہی دلا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گوسفند کے منہ کو آزاد کر کے کہا، بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ گوسفند نے گواہی دی اور کہا کہ میں نے خود حضرت یونس کو دیکھا ہے، وہ تمہاری طرف بدستور نبی ہیں اور فلاں مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا ان کی طرف دوڑ پڑے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کو اپنے وطن میں لائے، ان پر ایمان کا اظہار کیا اور اپنے مومن ہونے کو ان پر واضح کر دیا۔ پھر سب خوش و خرم شہر نینوا میں ٹھہرنے لگے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس پنجشنبہ کو دریا کے ساحل پر پہنچے اور وہاں 7 دن تک جنگل میں کدو کے درخت کے نیچے خشکی میں پڑے رہے اور دوسرے ہفتے اپنے شہر واپس آئے۔ پھر ان کی قوم نے ان کی بڑی او بھگت کی اور ان پر ایمان لائی اور ہر طرح سے توقیر کرتی رہی۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت یونس جب رنجیدہ ہو کے دریا کی طرف چلے گئے تو تنوخہ جو ان کے ساتھ پہاڑ کی کھو میں تھا، انتظار عذاب میں ان کا شریک تھا، اپنے شہر واپس آ گیا اور اپنے ساتھی روبیل سے ملاقات کی، اور روبیل نے کہا، تم نے دیکھا کہ میں نے جو رائے دی تھی وہ کتنی صائب تھی، تم نے جو حضرت یونس کو رائے دی تھی وہ کتنی کمزور تھی۔ تنوخہ نے اس کے جواب میں کہا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ آپ کی رائے ایک عالم اور حکیم کی رائے تھی، یقیناً میری رائے سے بہتر تھی، اور بھائی سنو، میں تو ہمیشہ یہ گمان کرتا تھا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، کیونکہ میرا زہد و میری عبادت آپ سے بہتر تھی۔ اب آپ کا فضل و شرف اس علم کے سبب سے جو آپ کو خدا نے عطا فرمایا ہے مجھ پر ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ علم و تقوی کے ساتھ زہد سے بہتر ہے، عبادت علم کے بغیر ناقص ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں بھائی مثل سابق بھائی چارگی کے ساتھ اپنی قوم میں زندگی بسر کرنے لگے۔